بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروفیسر حکیم یا محمد خلیل ایک بڑی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے موضوع پہ بات کریں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بغلوں سے پسینہ اور بدبو آنا۔ یہ ایک بڑا کامن سا مرض ہے، اکثر لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ ایسے لوگ جو محنت کا کام کرتے ہیں، مشقت کا کام کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو پسینہ جب ان کو بغلوں میں آتا ہے تو وہاں پہ بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اسمیل پیدا ہوتی ہے، جو کہ ساتھ بیٹھے لوگوں کو بہت ناگوار محسوس ہوتی ہے، اور خود بھی وہ ان کا رویہ، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں، ناگواری کا باعث بن رہا ہوں۔ کسی محفل میں، کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں اور یہ مسئلہ آپ کے پاس آ جائے تو یہ بڑی ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہر قسم کی گرم چیزیں کھاتے ہیں، تیز مرچ مسالے بازاری کھانے زیادہ کھاتے ہیں، ان کو بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کیفین والے مشروبات، چائے کافی وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، شراب الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ ایسے لوگ جو نہاتے وقت پورے جسم میں تو صابن ملتے ہیں اور ان کو صاف کرتے ہیں، لیکن وہ نادانی میں بغلوں کے نیچے صابن لگا کر ان کو صاف نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے وقت پر بالوں کے جو بال ہیں وہ صاف نہیں کرتے، جو کہ ایک سنت ہے اور صفائی اسلام نے نصف امان کہا ہے، تو یہ لاپرواہی بھی اس مسئلے کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو کچھ احتیاطیں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ آپ جب بھی نہائیں تو بغلوں کے نیچے صابن والا ہاتھ اچھی طرح مل کے اس کو پھر پانی کے ساتھ بغلوں کو نیچے سے دھوئیں۔ شاور پہ نہا رہے ہیں یا ویسے ٹب کے ساتھ نہا رہے ہیں، جیسے بھی نہا رہے ہیں، بغلوں کو صابن کے ساتھ دھو کے ان کو اچھی طرح صاف کرنا ہے آپ نے۔ وہاں پہ اچھی طرح پانی بہانا ہے تاکہ وہاں پہ جو بیکٹیریا ہے، وہاں پہ پسینہ ہے، وہ جو اس کی اچھی طرح صفائی ہو جائے اور یہ بدبو کا باعث نہ بنے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر 15-20 دن بعد بغلوں کے بال ان کو صاف کرنا ہے ریزر سے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کھلے اور نرم کپڑے استعمال کریں، بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ آئے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اچھا صابن استعمال کریں جب بھی نہائیں، اور صابن کے ساتھ پورے جسم کو واش کریں، کھانے پینے کا احتیاط کریں۔ جب نہانے لگے تو ٹب میں آپ ارکے گلاب کے 2-4 ڈھکن ڈال لیں تو جسم سے بڑی پیاری خوشبو آئے گی۔ اس کے علاوہ سرکہ آپ روئی کے ساتھ لگا کر نہانے کے بعد بغلوں کو اچھی طرح صاف کریں۔ سرکے کو 1 چمچ سرکے کو 1 کپ پانی میں ڈالیں اور وہ روئی کے ساتھ سارا بغلوں میں لگا دیں۔ اس کے علاوہ اس کا بہت اچھا حل ہے کہ ہمارے ایک کلچر تھا کہ جب ہم وہ پرانے نائی تھے، وہ جب بھی شیو کرتے تھے تو انہوں نے پھٹکری کا ڈیلا اپنے پاس لازمی رکھا آتا تھا، اور وہ بال اتارنے کے بعد چہرے پر یا کسی بھی حصے پر وہ گیلا گیلا کر کے اس کو جلد کو، تو وہاں پہ پھٹکری جو ہے نا وہ ایسا ایسا مل دیتے تھے، اس سے انفیکشن بیکٹیریا ختم ہو جاتا تھا، تو یہ پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ جب بھی
बगलों के बाल साफ करें या नहाएं, उनके ऊपर फटकरी की एक डेली रखें, एक टुकड़ा छोटा सा, वो गीले गीले बगलों के नीचे आप अच्छी तरह मल दें और उसके बाद उसको खुश्क होने दें, तो इंशाल्लाह ये मसला आपको नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर फटकरी नहीं है तो नींबू का एक टुकड़ा ले लें, वो आधे कप पानी में निचोड़ें और नहाने के बाद वो बगलों में और जिस्म में डाल लें, या टब में भी आप डाल सकते हैं। खाने पीने में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। और कपड़े अपने जो हैं आप वो हर दूसरे तीसरे दिन लाजमी बदलें। अगर आप हार्ड वर्क हैं तो डेली इस्तेमाल कपड़े आप अपने रात को काम से आने के बाद तब्दील करें। तो ये छोटे छोटे एहतियातें हैं जिसकी वजह से आप इस मसले से महफूज रह सकते हैं। हमारी वीडियो को देखें, अगर ये आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यही हमारी हौसला अफजाई है। और इसको दूसरों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा ताकि किसी और के काम ये मुफीद बातें आ सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।